अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का चौथा हिस्सा। साजिद का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उसे यकीन हो गया कि यह सफ़ाक आमिल आज उसकी जान लेकर ही रहेगा, मगर ऐसा ना हुआ। आमिल रंगामाती उसकी सरासीमा नज़रों के सामने छुरा घुमाते हुए सफ़ाकी से बोला, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो याद रखना, ये छुरा तेरे पेट में घोंप दूंगा। मुझे इसी वक्त बता, वो अमल पूरा करेगा या नहीं? साजिद के मुंह से खौफ के मारे आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, जबकि आमिल रंगामाती उसे अपनी खूनी आंखों से घूरे जा रहा था। उसने छुरे की नोक उसकी गर्दन में चबोते हुए दोबारा अपनी धमकी दोहराई। साजिद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ हाँ, मैं वो अमल ज़रूर पूरा करूँगा। उसकी बात सुनकर आमिल रंगामाती के पतले पतले बदहैयत होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसके बाद उसने छुरा अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और गुर्राहट आमेज आवाज में बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी जगह मौत के घाट उतार सकता हूँ। यह कहकर वो अपने रास्ते पर हो लिया। साजिद की जान में जान आई और फिर वो अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचा उसका परेशान चेहरा देखकर तैमूर साहब ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? खैरियत तो है? जी अबू, परेशानी की कोई बात नहीं। वो घबरा गया। तैमूर साहब भी ताड़ने वाली नज़र रखते थे। जान गए कि साजिद किसी तशवीश का शिकार है, लिहाजा उन्होंने बड़े शफकत भरे लहजे में उसके सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा, देखो बेटा, हम सब इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब मुसीबत का शिकार हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे बताने से हमारी परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा तो बेशक ना बताओ, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी हमारी इस पुरस्रार मुसीबत से वाबस्ता है तो तुम्हें अपनी और हम सब की भलाई की खातिर छुपाना नहीं चाहिए। तैमूर साहब के नर्म और समझाने वाले अंदाज ने साजिद को बिलाखिर सारी हकीकत आश्कार करने का हौसला अता कर दिया और फिर उसने सारी बात उन्हें बता दी। इत्तिफाक से उस वक्त शगुफ्ता भी वहीं मौजूद थी। बातों के दौरान चूंकि नासिर का भी जिक्र हुआ, इसलिए वो चौंके बिना ना रह सकी थी, मगर वो कुछ बोल ना पाई थी। अलबत्ता सोचने लगी कि इस सारे मामले में भला नासिर का क्या काम था। तो ये बात है। तैमूर साहब एक पुरसोच हुंकारी भरकर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाए, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और नासिर को भी। नहीं अबू, वो आमिल बहुत सफाक और ख़तरनाक आदमी है, साजिद ने खौफजदा से लहजे में कहा। उससे डरने की ज़रूरत नहीं बेटा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे ज़रा उसका घर तो चलकर दिखाओ, वो रहता कहाँ है? तब शगुफ्ता ने किसी ख्याल के तहत कहा, आखिर पता तो चले कि वो पुरस्रार आमिल भाई और साजिद उस लड़के नासिर के ज़रिए पुरस्रार अमल किस मकसद के लिए करवा रहा है। क्या होगा उसका मकसद? तैमूर साहब ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, उन लोगों के शैतानी अमलों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो ज़रूर कोई सिफली अमल करवाना चाहता होगा दोनों से। मगर साजिद बेटे, खबरदार, अब मजीद ये अमल मत करना, ऐसा ना हो हम दोहरी मुसीबत का शिकार हो जाएं। नहीं अब्बू, मैंने तो अपने दिल में पक्का तैयार कर लिया है, आप बेफिक्र रहें, मैं उसकी बात अब आइंदा हरगिज़ नहीं मानूंगा, साजिद ने कहा। शगुफ्ता ने परेशान कुन लहजे में बाप से कहा, अब्बू, आपने शायद साजिद भैया की बात पर गौर नहीं किया। उस आमिल ने वो अमल पूरा ना करने पर भाई को जान से मारने की धमकी भी दी है। हाँ, मगर मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे लोग सिर्फ गीदड़ भपकियां देकर खौफजदा करना जानते हैं, इस पर अमल करना नहीं। ये कहकर वो साजिद की तरफ मुतवज्जो हुए और पुरजोश लहजे में अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए बोले, तुम दोनों तो ये बात अब अच्छी तरह जान गए हो कि एक खौफनाक और शैतानी मखलूक हम लोगों की दुश्मन बन चुकी है, और अगर हम उससे खौफजदा होकर हिम्मत हार बैठे तो वो बआसानी एक एक करके हम सबको मौत के घाट उतार देगी। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। बस थोड़े दिनों की बात है, टाली वाले बाबा उस बदरू के बारे में खोज लगाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जैसे ही वो उस भयानक राज से पर्दा उठाएंगे, फिर वही उसे नेस्तो नाबूद करने के सिलसिले में हमारी भरपूर मदद करेंगे। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब हम अपने अंदर उससे मुकाबला करने के लिए हौसला और वलवला पैदा करेंगे, बिल्कुल बेखौफी के साथ। इतना कहकर तैमूर साहब खामोश हो गए। बाप की बातों ने दोनों बहन भाई को काफ़ी हौसला दिया था। अब उनके चेहरे से खौफ नहीं, बल्कि एक वलवला अंगेज जोश से तमतमा रहे थे। नासिर को अपना मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। उसकी वजह यह थी कि साजिद ने उसे मिलना तर्क कर दिया था। अगरचे आमिल रंगामाती ने उसे इस बात का जिक्र करते हुए तसल्ली दी थी कि आज रात
ساجد اس کے پاس آئے گا کیونکہ وہ اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن ساجد نہ آیا۔ ناصر کو تشویش ہونے لگی، اب کیا ہوگا؟ یہ عمل ادھورا رہ گیا تو بقول اس پراسرار عامل رنگا ماتی خود انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تو ناصر کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ساجد اب کبھی نہیں آئے گا، جبکہ آج رات کے عمل کو خالی بھی نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ تب اسے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ اس نے اسی وقت اس پراسرار عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ دل کی لگن تھی اور کچھ اس پراسرار عمل کے ادھورا رہ جانے کا بھی انجانا خوف۔ چنانچہ وہ دل باندھ کر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلا اور رنگا ماتی کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے کہ رنگا ماتی کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ محلے سے نکل کر بڑی شاہراہ پر 40-50 قدم چلنے کے بعد ایک چوراہا آتا تھا، جس کے دائیں جانب والی سڑک پر وہ چھوٹا سا پسماندہ محلہ تھا جہاں بیشتر غریب غربا ہی رہتے تھے، وہیں رنگا ماتی کا گھر تھا۔ بہر طور ناصر تاریک اور ویران راستوں پر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو دروازے پر تالا دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ یہ سوچ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آج کی رات بغیر عمل کے گزر گئی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا کہ جانے اب کیا ہوگا، اب یہ پورا عمل شروع سے دہرانا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا۔ تاہم اس نے اگلے دن دوبارہ عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر دکان کھولی تو چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ شگفتہ کے والد تیمور آ رہے تھے۔ چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی دکان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر سخت برہمی کے تاثرات تھے۔ ناصر اندر سے ڈر گیا کہ شگفتہ نے ان سے اس کی شکایت تو نہیں کر دی تھی، یا پھر ساجد نے رنگا ماتی کی دھمکی کے بارے میں انہیں ساری باتوں سے آگاہ تو نہیں کر دیا تھا۔ بہر طور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر جب تیمور اس کی دکان کے قریب پہنچے تو ناصر نے نہایت ادب کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ برخوردار، تم تو نہایت شریف لڑکے لگتے ہو، یہ تم کیسی خرافات میں پڑ گئے ہو؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ناصر فوراً سمجھ گیا کہ ساجد انہیں سب کچھ بتا چکا تھا، لہٰذا ذرا انجان بن کر کہا، میں سمجھا نہیں انکل، بات کیا ہے آخر؟ بات تو تمہیں اب پولیس ہی اچھی طرح سمجھائے گی، اور تمہارے اس عامل رنگا ماتی کو بھی جس کے تم چیلے بن چکے ہو، اور میرے بیٹے ساجد کو اس بدبخت کے کہنے پر سفلی علم کے اندھے راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ تیمور دانت پیس کر بولے۔ ناصر نے سوچا کہ اب خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ بولا، انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ان دنوں کیسی پراسرار عصبی مشکلات کا شکار ہیں۔ میں انسانی ہمدردی کے ناطے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے رنگا ماتی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی بدرو آپ کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے، لہٰذا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس خاندان کا کوئی فرد یہ عمل کرے گا تو اس بدرو کو قابو کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تیمور نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ اسے جانے کیوں ناصر کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی، تاہم وہ بولے، اگر وہ عامل رنگا ماتی ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہے تو پھر وہ یہ عمل زبردستی پورا کروانے کے لیے ساجد کے انکار کرنے پر اسے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ ناصر نے صاف گوئی سے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ذرا الجھ کر بولا، جی ہاں انکل، یہی بات تو مجھے الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ تب تیمور صاحب معنی خیز مسکراہٹ سے بولے، برخوردار، وہ عامل رنگا ماتی ایک فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے کسی سفلی مقصد کے لیے تم دونوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس لیے میں نے ساجد کو سمجھا دیا ہے۔ اب تم بھی سمجھ لو کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ جی انکل، ہو سکتا ہے بالکل درست کہہ رہے ہوں۔ ناصر نے دھیرے سے اپنا سر جھکا دیا۔ تیمور اپنے دفتر ہو لیے، مگر ان کے جانے کے بعد ناصر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ تیمور کی یہ بات اس کے دل کو لگی تھی کہ اگر ساجد عامل رنگا ماتی کی بات نہیں مان رہا تو پھر اسے ساجد کو ڈرانے دھمکانے اور وہ پراسرار عمل پورا نہ کرنے پر جان سے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ کیا واقعی بقول تیمور صاحب اس کا کوئی شیطانی مقصد تھا؟ ناصر فطرتاً ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا، مگر شگفتہ کی محبت نے جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف کر دی تھی۔ مگر اب تیمور کے سمجھانے پر وہ اس بات پر غور کرنے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ عامل رنگا ماتی واقعی سفلی علوم کا ماہر ہو اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خود اسے اور ساجد کو اپنے کسی گندے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس شیطانی مخلوق کی روح کو قابو کرنا چاہتا ہو تاکہ وہ اسے اپنے تابع کر کے اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ اسے اپنا یہ خیال زیادہ پرمعنی لگا، تاہم اس نے رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ ترک نہ کیا تھا۔ وہ اب ساری حقیقت اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر
اسے سارے پراسرار معاملے سے کیا دلچسپی تھی؟ چنانچہ جب اس کے ماموں شفقت حسین دکان پر آئے تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے دکان سے اتر گیا۔ وہ سیدھا عامل رنگاماتی کے گھر پہنچا تو اسے دروازہ کھلا ملا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اندر سے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ یک لخت وہ اپنے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے سامنے اجاڑ برآمدے میں بنے اکلوتے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ ناصر آگے بڑھا۔ پھر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ سرتاپا ٹھٹر کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی مارے خوف کے چیخ سی نکل گئی۔ سامنے تخت نما پلنگ پر عامل رنگاماتی کا وجود اس طرح بے سود پڑا تھا کہ وہ سر کی طرف سے آدھا نیچے جھول رہا تھا، دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی پڑی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی روح قفا انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ناصر کا دل یک بارگی سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ عقل مندی کی کہ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس پلٹا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ تیمور دفتر گئے ہوئے تھے، شگفتہ گھر پر اکیلی تھی۔ ٹالی والے بابا سے لیا ہوا تعویذ انہوں نے شگفتہ کو دے دیا تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتے تو وہ تعویذ اتار کر شگفتہ کو تھما دیتے تھے، جسے وہ اپنے دائیں بازو پر باندھ لیتی تھی، ورنہ جب وہ گھر پر ہوتے تو اپنے بازو پر باندھ لیتے تھے۔ ٹالی والے نیک بابا نے انہیں یہی تاکید کر رکھی تھی۔ ساجد حسب معمول باہر تھا، مگر اب وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہتا تھا، جلد ہی گھر لوٹ آتا تھا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی ساجد آیا ہوگا، کیونکہ عموماً اس کے ابو دیر سے ہی آتے تھے۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ چونک پڑی۔ سامنے اس کے ابو کھڑے تھے۔ اس نے باپ کو سلام کیا۔ تیمور اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ شگفتہ جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو تیمور نے اسے مخاطب کر کے کہا، شگفتہ وہ تعویذ اتار کر تاکچے میں رکھ دینا، میں بعد میں باندھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شگفتہ کو اپنے باپ کے الفاظوں پر حیرت ہوئی، تاہم اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے بازو پر بندھا تعویذ اتار کر تاکچے میں رکھ دیا۔ یہ تاکچہ اسٹور روم میں تھا۔ وہ جب اسٹور روم سے باہر نکلی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ساجد ہوگا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے پر ساجد ہی تھا۔ ابو گھر پر ہی ہیں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ شگفتہ نے تنبیہ والے انداز میں کہا۔ ساجد گھبرا کر بولا، ارے باپ رے، مارے گئے، تم کہہ دینا میں ابھی باہر گیا تھا۔ وہ بہن کی خوشامد کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر بولی، بے فکر رہو، ابو نے ابھی تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے۔ ساجد خوش ہو گیا، پھر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ اپنے باپ کو چائے وغیرہ کا پوچھنے کی غرض سے ان کے کمرے میں گئی تو چونک سی گئی، کمرہ خالی تھا۔ ابو کدھر چلے گئے؟ ابھی تو آئے تھے، اس نے الجھ کر سوچا۔ پھر دوسرے کمرے میں بھی دیکھ لیا، اس کے بعد وہ انہیں ابو ابو کہہ کر پکارنے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو باہر نکل گئے ہوں، لیکن اس نے فوراً ہی یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ دروازے پر تو کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی پکار سن کر ساجد آ گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے بہن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابو پتہ نہیں کدھر چلے گئے اچانک، ابھی تو آئے تھے، اس نے جواباً پریشانی سے کہا۔ ساجد نے بھی پورے گھر میں باپ کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ ابو آئے تھے؟ بالآخر ساجد نے بغور بہن کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ نے پورے یقین کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ابھی تو آئے تھے، مجھ سے انہوں نے تعویذ تاکچے میں رکھنے کو کہا تھا کہ بعد میں غسل کر کے وہ اسے باندھ لیں گے۔ اچھا، ساجد اس کی بات پر الجھ سا گیا۔ پھر یکدم جیسے وہ خوفزدہ سا نظر آنے لگا اور شگفتہ سے بولا، شگو بہن، کہیں یہ اس آصف کی کارستانی تو نہیں؟ اس نے ضرور تمہارے بازو سے تعویذ اتارنے کے لیے یہ چال چلی ہوگی۔ بھائی کی بات سن کر شگفتہ لرز گئی، پھر کپکپاتی آواز میں بولی، بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ساجد خود بھی پریشان تھا، مگر بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، شگو تو ڈر مت، میں ہوں نا۔ بھول گئی ابو نے ہمیں کیا تاکید کی تھی کہ ہمیں جرت اور بہادری کے ساتھ ان پراسرار حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھیا، مگر وہ تعویذ، تم ٹھہرو، میں تاکچے سے لاتا ہوں، ساجد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور پھر جب وہ اسٹور روم کی طرف بھاگا تو شگفتہ بھی اس کے عقب میں ہو لی۔ ساجد نے اسٹور روم میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا، یک لخت لاتعداد چمگادڑیں پھڑپھڑاتی ہوئی برآمد ہوئی اور ان کے چہروں سے ٹکرائیں۔ بے اختیار دونوں نے ایک تیز خوفزدہ سی چیخ ماری۔ شگفتہ تو بھاگ کر صحن میں آ گئی، مگر ساجد وہیں کھڑا بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ بھائی کی چیخیں سن کر شگفتہ دوبارہ اس کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئی کہ ایک چمگادڑ ساجد کے چہرے سے چمٹ گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بڑے بڑے پروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔
شگفتہ بری طرح متوحش ہو گئی تھی، وہ رونے لگی۔ ادھر ساجد کی حالت لمحہ بہ لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خونی چمکادڑ ساجد کے چہرے سے چمٹی اس کے چہرے کو بری طرح بھنبوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ساجد کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ساجد پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شگفتہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساجد کی کس طرح مدد کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ بھائی کے چہرے سے بری طرح خون بہنا شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنا خوف بھلائے اس کی مدد کو دوڑی۔ ساجد اب فرش پر گر گیا تھا۔ شگفتہ کے سر پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور جھک کر چمکادڑ کو پکڑ کر زور سے اچھال دیا۔ ساجد کا چہرہ بری طرح زخمی ہو کر مسخ ہو چکا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپے جا رہا تھا اور چمکادڑ فرش پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ شگفتہ فوراً بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ فرش پر پھڑپھڑاتی ہوئی چمکادڑ اب تیزی کے ساتھ اپنی حیت تبدیل کر رہی تھی۔ ادھر جب شگفتہ اٹھ کر مدد لینے کے لیے باہر نکلنے کو اٹھی تو اچانک اس کی نگاہ چمکادڑ پر پڑی، مگر اب وہاں چمکادڑ کی بجائے وہی بھیانک صورت غیر انسانی مخلوق کوہان نکالے دھیرے دھیرے اس کی طرف رینگ رہی تھی۔ وہ اپنی موٹی سی دم تیزی کے ساتھ ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ شگفتہ کے مارے دہشت کے چیخ نکل گئی۔ وہ اس عصیبی مخلوق کو اپنے اس قدر قریب پا کر گنگ سی رہ گئی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے، قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے زمین پر گرنے والی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پا رکھا تھا اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس عصیبی مخلوق کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ عصیبی مخلوق بالکل اس کے قریب پہنچ کر رکی تو اس نے کرہی انگیز آواز میں غراتے ہوئے اسے کہا، میں تم سب کو ختم کر دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے بھائی کی بے وقوفی سے اب مجھے آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی قوت دوبارہ ملنے لگی ہے۔ وہ بدرو ایک زوردار قہقہا مار کر ہنسی۔ ادھر شگفتہ کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ادھر زمین پر پڑے ساجد کی اذیتناک چیخوں نے الگ اسے حواس باختہ بنا رکھا تھا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ عصیبی مخلوق نے اپنے کوہان کو حرکت دی اور گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد فوراً دھوئیں میں تبدیل ہونے لگی۔ شگفتہ غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اپنے باپ کو پا کر اسے غش آ گیا۔ تیمور نے اسے قدم بڑھا کر تھام لیا۔ تیمور کے خاندان کی دشمن اس عصیبی مخلوق نے دوسرا وار بھی ان کے گھر کے ایک فرد پر بہت کامیابی سے کیا تھا۔ پہلے شگفتہ کے ہاتھوں اس کی ماں کو قتل کروایا، اس کے بعد اس نے ساجد کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی تھی۔ ساجد زندہ تو بچ گیا تھا، مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا تھا۔ تیمور کے خاندان میں یہ دوسرا بڑا اور اندھونک سانحہ تھا۔ ساجد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا بازو تھا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، مگر اب وہ بیچارہ خود دوسرے کے سہارے کا محتاج ہو گیا تھا۔ شگفتہ نے باپ کو ساری حقیقت بتا دی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ضرور اس عصیبی مخلوق کا ہی کام ہے، وہ دانت پیس کر غصے سے بولے۔ اس نے سب سے پہلے میرا بہروپ بھر کر چالاکی سے تمہارے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتروایا، پھر اس کے بعد اس منحوس بدرو نے اپنا وار کر ڈالا۔ شگفتہ ایک بار پھر خود کو مجرم تصور کرنے لگی، تاہم اچانک اسے اس عصیبی مخلوق کی وہ دھمکی یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بھائی ساجد کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی وہ اب اپنی اصلی قوت حاصل کرنے لگی تھی۔ جب اس نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو ان کے چہرے پر مزید تشویش کن آثار پھیل گئے۔ پھر پرسوچ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے یہ ساری کارستانی اس بدبخت عامل رنگا ماتی کے اس پراسرار عمل کی ہے جو ساجد اور ناصر دونوں نے مل کر اس اندھیری کوٹھی میں راتوں کو کرتے تھے۔ مگر ابو وہ عمل تو ساجد بھائی نے چھوڑ دیا تھا، شگفتہ نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ ہاں، لیکن یہ دونوں بے وقوف آدھے سے زیادہ عمل کر چکے تھے، وہ پرخیال لہجے میں بولے۔ اگلے روز تیمور دفتر سے 2 گھنٹے پہلے ہی اپنی کار میں سیدھے ٹالی والے بابا کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں سارا دکھڑا بیان کیا۔ ٹالی والے بابا نے بغور ان کی بات سنی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بد خصلت عامل کی وجہ سے اس بدرو کی ریشہ و دوانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ بد خصلت عامل اپنے مکرور بھیانک مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس بدرو کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پراسرار علوم کا ماہر ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس بدرو کو قابو کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اس کے لیے بہت طویل انتظار اور کڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تیمور نے پریشان کن بے چینی سے کہا، بابا اب آپ ہماری مدد کریں، ہمارا تو اس بدرو نے جینا دوبھر کر ڈالا ہے۔ آخر اس شیطان کی حقیقت کیا ہے، یہ کس طرح نیست و نابود ہوگی؟ تیمور کی بات سن کر ٹالی والے بابا نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بارش چہرے پر پھیرا، پھر بولے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی مسبب الاسباب ہے۔
میں نے پچھلی ملاقاتوں میں تمہیں بتایا تھا کہ یہ ایک شیطان کی بدروح ہے جس نے آج سے کئی سال پہلے خلق خدا کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ پھر تمہارے ہی خاندان کے ایک نیک اور بہادر انسان نے اس کا خاتمہ کر ڈالا تھا۔ پھر کئی برس تک اس شیطان کی بدروح انتقام لینے کے لیے ویرانوں میں بھٹکتی رہی۔ اس وقت یہ بالکل بے بس تھی۔ پھر پراسرار علوم کے ماہر جو ایسی بدروحوں کو قابو کرنے کے لیے سفلی عمل اور جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی کسی عامل کے سفلی عمل نے اس بدروح کی شیطانی قوتوں کو مزید جلا بخشی اور اسے مہمیز کیا، مگر وہ خود بھی اس کے شیطانی شر اور خونی پنجوں سے زندہ نہ بچ سکے اور خود تو کم وقت جہنم واصل ہو گئے، مگر اس بدروح کو آسیبی قوتوں سے ہمکنار کر گئے۔ وہ اتنا بتا کر چند ثانیوں کو تھمے۔ تیمور بغور ان کی بات سن رہا تھا۔ پھر وہ بتانے لگی، یہ سب باتیں ہم نے 3 روز کی خصوصی ریاضتوں سے معلوم کی ہیں، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے جو سر دست مختلف مرحلوں کا حامل ہے اور خاصا طویل بھی۔ ان کی بات سن کر تیمور جوش سے بولے، میں ہر مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں بابا جی، آپ مجھے بتائیں۔ یہ سب باتیں ہم مرحلہ وار تمہیں بتائیں گے، لیکن افسوس ہے کہ تم ابھی تک پہلا مرحلہ ہی سر کرنے میں ناکام رہے ہو، بابا نے کہا۔ تیمور یہ سن کر گھبرا گئے، پھر الجھن آمیز حیرت سے پوچھنے لگے، بابا میں کون سے پہلے مرحلے میں ناکام ہوا ہوں؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس بدروح کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اس اندھیری کوٹھی میں بسیرا کرنا ہوگا جدھر اس کی قبر ہے، لیکن در حقیقت وہ قبر اس کی نہیں ہے۔ اسے ہلاک کرنے کے بعد وہیں گڑھا کھود کر دبایا گیا تھا، اور یہی غلطی ہو گئی۔ حالانکہ اس شیطان کو مارنے کے بعد فوراً جلا کر خاکستر کر دینا چاہیے تھا۔ یوں وہ جگہ ہم لوگوں کی نظروں سے طویل عرصے تک اوجھل رہی تھی۔ برسا برس ویران پڑی رہنے والی اس اندھیری کوٹھی کا پراسرار آسیب ان دھڑکتے ویران اور سناٹوں میں قوت پکڑتا چلا گیا۔ اب اس بدروح کے خاتمے کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے تمہیں ہی اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہونا پڑے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کوٹھی میں کرایہ دار بھی لا سکتے ہو، مگر خبردار جس کمرے میں اس شیطان کو گاڑا ہوا ہے اسے اسی طرح پڑے رہنے دینا۔ تیمور نے حتمی لہجے میں کہا، میں اب سب سے پہلے آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، لیکن میرے بچوں کو اعتراض تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں ہم بالکل غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ غیر محفوظ تو تم لوگ اپنے گھر میں بھی ہو، بابا نے کہا۔ آپ نے درست فرمایا، میرا خیال ہے اب میں اپنے بچوں کو سمجھا لوں گا، تیمور نے پورے وثوق سے کہا، پھر رخصت ہو گئے۔ ناصر بری طرح پریشان تھا۔ عامل رنگا ماتی کی پراسرار ہلاکت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اب وہ مر چکا تھا، اور ناصر کو اپنے کام کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل اب شگفتہ کے خیال سے بے چین رہنے لگا تھا۔ اس کی بے کلی مزید بڑھنے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب شگفتہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کون سی سبیل پیدا کرے۔ شگفتہ کے سامنے اپنے حال دل کا اظہار کرنا اس کی ناراضی کا سبب بنا تھا، اور پھر اس نے اس کی دکان پر ہی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے کیا میں شگفتہ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں، وہ سوچنے لگا، مگر پھر شگفتہ کے سرد اور بے اعتنا رویے پر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ اس کی بے رخی اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ تب اچانک اس کے دل میں اس مسئلے کا ایک بالکل سیدھا سا حل نظر آیا۔ اس طرح وہ ناراض بھی نہ ہوگی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن سا ہو گیا۔ عامل رنگا ماتی کی موت آئی گئی بات ہو گئی۔ تیمور نے بھی اس کے پاس دوبارہ آ کر اس کے بارے میں پوچھا بھی نہ تھا۔ ذرا دیر گزری کہ اس کے ماموں شفقت دکان کے اندرونی دروازے سے داخل ہوئے۔ ناصر نے چند گاہکوں کو فارغ کیا۔ شفقت نے ایک مونڈھے پر بیٹھ کر قلم اور رجسٹر سنبھال لیا۔ بیٹا ناصر، میں دکان کا کچھ سودا لکھ رہا ہوں، ذرا یہ جا کر مارکیٹ سے لے آ۔ انہوں نے دکان میں رکھنے والا آئٹموں کی فہرست پھاڑ کر اسے تھمائی، پھر گن کر پیسے اسے دے دیے۔ ناصر نے خاموشی کے ساتھ ان سے دونوں چیزیں لے لی۔ شفقت کو وہ آج کھویا کھویا اور پریشان سا دکھائی دیا۔ تب انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹا ناصر، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نہیں ماموں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ناصر نے انہیں ٹالنا چاہا۔ وہ جانے لگا تو ماموں نے اسے پھر پکارا۔ وہ رک گیا۔ شفقت بہت غور سے اس کے اترے ہوئے اور خاموش چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کی دنیا میں ناصر کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ بے اولاد تھے۔ ان کی بیوی کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ناصر بھی یتیم تھا۔ شفقت اب اسے ہی اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ یوں بھی وہ ان کا اپنا خون تھا، بھانجا بھی اپنا ہی خون ہوتا ہے۔ ناصر بیٹا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ماموں، میں واپس آ کر آپ سے بات کروں گا، پہلے دکان کا سودا لے آؤں، ناصر نے کہا۔ شفقت نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما اور پھر اسے سامنے مونڈے پر بٹھا دیا۔ پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑی ملائمت آمیزی سے بولے، دیکھو بیٹا، تم میرے بھانجے ہی نہیں، میری اولاد کی طرح بھی ہو۔
मुझे बताओ अपनी परेशानी। नासिर ने जिस बात का तैयार कर रखा था उसने सोचा कि यही वक्त है वो उनसे साफ साफ कह डाले, लिहाजा डरते हुए वो मामू से बोला, आप मुझे मारेंगे तो नहीं? शफकत हंसकर बोले, अरे बेटा, मैंने आज तक तुम्हें डांटा तक नहीं है, और फिर तुमने ऐसी कोई गलत हरकत भी नहीं की, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। बताओ क्या बात है। नासिर को अपने मामू की बात सुनकर कुछ मजीद हौसला मिला, लिहाजा वो बोला, मामू वो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मामू उसकी बात पर हंसकर बोले, अरे बेटा, तो इसमें इतना घबराने और डरने वाली कौन सी बात है? वैसे क्या तुमने उसे कहीं दुकान में आते जाते छेड़ तो नहीं दिया? नहीं मामू, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। वो दुकान में आती थी सौदा लेने। अच्छा, किसकी बेटी है? तैमूर साहब की, शगुफ्ता नाम है उसका। तैमूर साहब की? मामू ने दोहराया। मगर नासिर बेटे, उनकी बेटी शगुफ्ता बहुत पढ़ी लिखी और इंटर पास है, और तुमने मुश्किल से मिडिल तक ही पढ़ा है। तो क्या हुआ मामू? मैं कोई चोर उचक्का तो नहीं, आप उसके बाप से बात तो करके देखें, नासिर ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। शफकत कुछ सोचने लगे, फिर बोले, अच्छा तेरी ये जिद है तो मैं तैमूर साहब से किसी वक्त मिल लूंगा। नासिर खुश हो गया और दुकान से निकल गया। साजिद वाले अंधोनाक वाक़े के बाद से घर में एक अजीब सी मुर्दनी छा गई थी। तैमूर ने घर आकर अपने दोनों बच्चों को पास बुलाकर उन्हें सारी बात समझाई। इस बार वो इनकार न कर सके थे, लिहाजा तैमूर ने अगले रोज़ ही अंधेरी कोठी के मालिक शरीफ साहब से मुलाकात की। उसने बताया कि अब वो कोठी रिजवी साहब के दोनों बेटों की मलकियत है। फिर शरीफ ने उनका पता बता दिया। तैमूर उसी वक्त रिजवी के दोनों बेटों से मिले और अपना मकसद बयान किया। उन दोनों भाइयों को हैरत तो हुई, ताहम उन्हें खुशी भी थी कि चलो किसी तरह इस आसेबी कोठी का कोई गाहक तो मिला। लिहाजा उन्होंने वही औने पौने दाम बताए जिस दाम पर उनके मरहूम वालिद रिजवी साहब ने मलिक शरीफ से ख़रीदी थी। सौदा तय हो गया तो तैमूर ने अंधेरी कोठी को काबिल रिहाइश बनाने के लिए चंद मजदूर लगा दिए। मोहल्ले वाले हैरान और परेशान थे कि आखिर तैमूर को ये क्या सूझी, मगर तैमूर ने यह बात राज में रखी थी जिसकी हिदायत टाली वाले बाबाओं ने पहले ही दे चुके थे। तैमूर ने मजदूरों को समझा दिया था कि सिवाय एक कमरे के सारे कमरों की सफाई वगैरह कर डालें। इसके अलावा अंदर बाहर और अहाते में जो खुदरो झाड़ियाँ उगाई हैं उन्हें काट डालें। बढ़ई को बुलवाकर अंधेरी कोठी के दरवाज़ों वगैरह की भी मरम्मत करवाई गई, जो बिल्कुल टूटकर बेकार हो चुके थे। उन्हें नए सिरे से बनवाया गया था। यूं चंद दिनों में ही अंधेरी कोठी रिहाइश के काबिल बना दी गई। इस दौरान तैमूर ने अपनी ज़ाती रिहाइशगाह के लिए किराएदार भी ढूंढ लिए। अब सिर्फ शिफ्टिंग का मरहला बाकी रह गया था, जो अगले रोज़ तय होना बाकी था। ये उसी शाम का जिक्र था कि शफकत पड़ोस ही के एक जानने वाले के हमरा तैमूर के यहाँ आए। एक ही मोहल्ला था, सारे देखे भाले और जाने पहचाने लोग थे, इसलिए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आइए आइए शफकत साहब, आज आपने यहाँ आने की जहमत कैसे गवारा कर ली? तैमूर ने शफकत के साथ मुआनका और मुसाफे के दौरान कहा। उनकी वसीउल कल्बी और शराफत से पूरा मोहल्ला आगाह था। अरे भाई, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आखिर एक दूसरे की खैर खैरियत पूछने का फ़र्ज़ भी तो बनता है। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? शफकत ने उनसे मुस्कुराकर दोस्ताना लहजे में कहा। ये सब एक कमरे में बैठ गए थे। बस क्या बताऊं जनाब, मुसीबत ने हमारा घर देख लिया है। बस आजकल बहुत परेशान हैं। तैमूर ने अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए अफसरदा लहजे में कहा। हाँ तैमूर साहब, हमें आपकी परेशानियों का इल्म भी है और अंदाज़ा भी। पहले भाभी की दर्दनाक मौत का सुना, फिर अब चंद रोज़ पहले ही आपके बेटे साजिद के नाबीना होने पर इंतहाई दुख हुआ। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, आप लोगों की मुसीबतें दूर करे, आमीन। उनके साथ आए हुए शमसुद्दीन ने ज़ेरे लब कहा। चंद सानिये फिर इधर उधर की बातें होती रही। उसके बाद शफकत हुसैन ज़रा खंकार कर आमदम बरसरे मतलब बयान करते हुए उनसे बोले, ये मौका ऐसा तो नहीं कि ऐसी बात की जाए, मगर जाहिर है बेटियों को आखिर एक रोज़ बियाना ही होता है। मैं दरअसल आपकी बेटी शगुफ्ता के रिश्ते के सिलसिले में आया था, अपने भांजे नासिर के लिए। वो इतना कहकर खामोश हुए तो उनके साथ आए शमसुद्दीन ने लुकमा देना ज़रूरी समझा, और वो भी तैमूर से बोले, हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और ये मोहल्ला ही नहीं बल्कि एक ख़ानदान भी है हम सब अफराद का। नासिर अच्छा लड़का है और आपका देखा भाला भी है, आपका क्या जवाब है? उन दोनों की बातें सुनकर तैमूर चंद सानिये अजीब शशोपंज का शिकार हो गए। फिर शफकत से बोले, आपके भांजे नासिर की तालीम कितनी है? तालीम तो उसकी बस वाजिबी सी है, मगर वो इंतहाई मेहनती और शरीफ लड़का है। मेरी तो सारी दुकान उसी ने संभाल रखी है और वही मेरा सहारा भी है। मगर जनाब, मेरी बेटी शगुफ्ता ने इंटर कर लिया है और वो अब साइंस ग्रेजुएट के पहले साल में है। मैं इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि ज़िंदगियां लड़का लड़की ने ही गुजारनी होती हैं,
मैं इस सिलसिले में पहले अपनी बेटी का इंदिया लेने की कोशिश करूंगा, तैमूर ने कहा। शफकत ने शमसुद्दीन की तरफ देखा। वो तैमूर से बोले, ठीक है तैमूर साहब, आप बेशक अपनी बेटी का इंदिया ज़रूर लें, लेकिन बहरहाल फैसला आप ही का आखिरी होगा। हाँ, लेकिन मैं अपनी जवान औलाद पर दबाव डालने और अपनी मर्जी मुसल्लत करने का कायल नहीं हूँ, तैमूर ने उनका इशारा भांप कर निहायत संजीदगी से कहा। फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद तैमूर गहरी सोच में गर्क हो गए। यह पहला रिश्ता था जिसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। अगरचे ये बात वो भी अच्छी तरह जानते थे कि पूरे मोहल्ले में उनकी बेटी से मुताल्लिक ये बात ज़बान ज़दाम थी कि उस पर किसी खौफनाक आसेब का असर है, और इसकी वजह से उस पर अक्सर ख़तरनाक किस्म के आसेबी दौरे पड़ते रहते थे। और इसी हिस्ट्रियाई जुनून में आकर उसने अपनी माँ के पेट में छुरी मारकर उसे हलाक कर डाला था, और अपनी बड़ी बहन फायजा का चेहरा भी बुरी तरह जख्मी कर डाला था। इन वाक़यात के बाद तो मोहल्ले के लोगों ने तैमूर को यह मशवरा भी देना शुरू कर दिया था कि शगुफ्ता को फिलफोर पागल खाने में दाखिल करवा देना चाहिए था, या फिर उसे किसी नेक आमिल या पीर बाबा को दिखाना चाहिए था। ये वो सब बातें थी जिन पर तैमूर गौर कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा, और कहानी से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।